بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم لوگ سورہ الحشر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ نمبر 59 ہے اور یہ 28ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ گزشتہ دو مواقع پر اس کی ابتدائی 5 آیات کا مطالعہ ہو گیا ہے۔ ان 5 آیات میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا تذکرہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ ہمارے سامنے بات آ گئی کہ تسبیح سے کیا مراد ہے۔ آگے کی آیات میں جس واقعے کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ مدینے میں جو ایک یہودی قبیلہ تھا جو بنو نذیر کہلاتا تھا، اس کی سرکشی کی وجہ سے، اس کی غداری کی وجہ سے اس کو مدینے سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ یہودی قبیلہ بڑا زوراور تھا، طاقتور تھا، اس کی آبادی مسلمانوں ہی کے تقریباً برابر تھی، اور یہ ان کی آبادی جو تھی انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا تھا، بہت طاقتور تھے، اور بظاہر حالات ایسے نہیں تھے کہ مسلمان ان کو نکالنے پر قادر ہو سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی اور وہ خود بخود جلا وطن ہونے پر وہ تیار ہو گئے۔ اس میں پھر اس کے بعد کی آیتوں میں ہے کہ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کرنے کے لیے کچھ کھجور کے درخت کاٹ دیے تھے۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ مسلمانوں نے یہ فساد کا کام کب سے شروع کر دیا۔ اس کا بھی یہ جواب دیا گیا کہ فوجی تدبیر کی وجہ سے اگر کچھ درختوں کو کاٹنا پڑے تو اس کو فساد نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو بنو نذیر کے قبیلے کے جلا وطن ہونے کے نتیجے میں مسلمان جن مال و اسباب کے مالک ہوئے تھے، ان اسباب کی تقسیم کیسے ہو، آگے کی آیت میں جو آج جن آیتوں کا مطالعہ کرنا ہے اس میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ بنو نذیر قبیلے کی جلا وطنی کے نتیجے میں مسلمان جن مال و اسباب کے مالک ہوئے ان کی تقسیم کی صورتوں کا ان آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ہم ایک ایک آیت کا مطالعہ کریں گے، اس کے نتیجے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی ہم حل اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے میں آپ حضرات کی طرف کچھ سوالات میں کروں گا انشاءاللہ، اس کا جواب ہم تلاش کریں گے، اور اس کے بعد میں پھر آپ حضرات کے ذہنوں میں کچھ سوالات اگر پیدا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، افاء کا لفظ ہے، تو افاء کے لفظی معنی تو آتے ہیں واپس کرنا، لوٹانا، دینا۔ تو گویا کہ اس میں ایک کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے مال میں سے جو کچھ اپنے رسول کو دیا ہے۔ تو یہ افاء کا لفظ جو آیا ہے اس کی وجہ سے ایک ٹرم پیدا ہوئی، ایک اصطلاح ہوئی جس کو کہ فے کہا جاتا ہے، مال فے۔ اور جنگوں کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کے لیے قرآن میں ایک اور اصطلاح آئی ہے جس کو کہ غنیمت کہا جاتا ہے، مال غنیمت۔ اس کا تذکرہ سورہ انفال میں آیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے تذکرہ وما غنمتم۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ مال فے اور مال غنیمت میں کیا فرق ہے، کس مال کو فے کہا جائے گا اور کس مال کو غنیمت کہا جائے گا؟ جی بتائیے۔ مال غنیمت وہ مال ہے جس کو مجاہدین اپنی طاقت سے بطور شمشیر حاصل کرتے تھے، اور مال فے وہ مال ہے جس میں بطور شمشیر اس کی شمشیر کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اللہ نے کسی صورت سے لوٹا دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی اس میں جو بات آئی گئی ہے کہ تم نے گھوڑے اور اپنے اونٹ نہیں دوڑائے۔
اور کوئی ساتھ کوئی اضافہ کریں تو بات ہے. مال غنیمت اصل میں مسلمانوں کا کفار سے یا جنگ کی صورت میں جو چیز حاصل ہوتی ہے لڑائی کے بعد اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اور مال فے وہ ہوتا ہے جو جنگ کے بغیر کوئی چیز حاصل ہو جائے، مال و دولت حاصل ہو جائے تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے. کوئی اضافہ کریں گے لوگ یا بات آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مال غنیمت اصل میں اس کو کہا گیا ہے دوران جنگ جو حاصل ہو، اور فتح کر لینے کے بعد جو بھی پراپرٹی یا جو بھی زمین اور جائیداد جو بھی ہاتھ لگیں گی اس کو فے میں شامل کیا گیا. ایک ہی بات کہہ رہے ہیں مال فے کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے. اور کوئی ساتھ حصہ لیں گے سامنے والے بھائی یہاں بیٹھیے، آپ بیٹھیے، میں آپ کو کہوں گا. جی تو جو جواب آیا ہے وہ مکمل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. دیکھیے اس میں یہ بات جو جواب کیا گیا ہے وہ صحیح ہے. جو مال عسکری جد و جہد کے بعد حاصل ہو وہ مال غنیمت ہے. فوج سے دشمن کی فوجوں سے جنگ ہو اس سے جو مال حاصل ہو وہ مال غنیمت ہے. اور اگر جنگ کی نوبت نہ آئے تو وہ مال فے. یہ بات کہی گئی ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن اس میں یہ بات بھی شامل ہے، جنگ کسی فوج سے ہوئی ہے، جنگ کے نتیجے میں کچھ مال حاصل ہوا ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد کچھ مال حاصل ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کی تعریف کی روح سے وہ بھی غنیمت ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ غنیمت نہیں ہے. دشمن سے جنگ ہوئی ہے لیکن جنگ ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد کچھ مال ان کے خزانوں سے حاصل ہوا ہے، تو اس پر غنیمت کا اطلاق نہیں ہوگا. وہ مال فوجیوں میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ وہ پورا کا پورا مال بیت المال میں جائے گا، اس کی فے کی حیثیت ہوگی. گویا کہ جنگ کے باوجود اگر کچھ مال بعد میں حاصل ہو تو اس پر مال غنیمت کا اطلاق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے، اس میں کہا گیا ہے بلکہ خود فے کی تعریف اس میں آ جاتی ہے. اللہ نے ان کی طرف سے جو مال اپنے رسول کی طرف لوٹایا ہے تو اس پر تم نے گھوڑے اور رکاب نہیں دوڑائے. رکاب کے معنی کیا ہے؟ رکاب کے معنی عام طور سے مترجمین نے اونٹ کیا ہے. تو کیا یہ رکاب کے لفظی معنی اونٹ کے ہیں یا یہ اطلاقی اور استنباطی معنی؟ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے ان پر نہیں دوڑائے ہیں گھوڑے. خیل کے معنی گھوڑے، اور رکاب کیا معنی کیا؟ رکاب کا ترجمہ عموماً مترجمین نے اونٹ کیا ہے. تو کیا رکاب کے اصلی معنی اونٹ کے ہیں یا استنباطی معنی؟ اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ہلچل ہو، دوڑ بھاگ ہو. اس کا اگزامپل دوسری جگہ سورہ شاید انفال یا کس میں بھول رہا ہوں کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور دوڑا لو اپنے گھوڑے اور پیادے. وہاں پہ رکاب کا استعمال کیا قرآن نے. تو اس سینس میں ہے یہ کوئی ہلچل ہوئی ہو، دوڑ بھاگ ہوئی ہو، اس سینس میں ہے یہ ہے. اور کچھ آپ رکاب کے ایک معنی تو مولانا جو اونٹ یا گھوڑے پہ جو چڑھنے کے لیے جو پودان استعمال کیا جاتا ہے وہ تو اردو ہے، وہ تو اردو رکاب ہے، عربی نہیں. جی اور کہیں سے ہاتھ اٹھ رہا ہوگا؟
کسی بھی جنگ میں جب لڑائی ہوتی ہے تو گھوڑے بھی استعمال ہوتے ہیں، اونٹ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جب جنگ کے بعد جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو مال غنیمت ملتا ہے، اور جب جنگ بنا لڑائی کے حاصل ہوتی ہے تو اس میں جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کو سپاہیوں کو کے بیچ میں نہیں دیا جاتا ہے۔ سوال کا جواب ہے، نیا سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ رکاب مجھے نہیں معلوم ہے کہ اردو تمام مترجمین نے رکاب کا ترجمہ اونٹ کیا ہے یا کسی نے کچھ اور کیا ہے۔ اصلاً رکبہ یرکبو عربی میں سوار ہونے کے معنی ہیں، تو رکاب کے معنی ہے وہ چیز جس پر سواری اختیار کی جائے، تو گویا کہ رکاب کے لفظی معنی اونٹ کے نہیں ہیں، بلکہ رکاب کے معنی ہے وہ چیز جس پر سواری اختیار کی جائے۔ خیل کے تو لفظی معنی ہیں گھوڑا، لیکن رکاب کے لفظی معنی اونٹ کے نہیں ہیں، وہ چیز جس کو سواری کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ عربوں میں عام سواری کے طور سے اونٹ کا جانور ہی معروف تھا، اس لیے مترجمین نے یہاں رکاب کا ترجمہ اونٹ سے کیا ہے۔ اس کی مثالیں عربی میں اور بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور سے طعام کے معنی ہے کھانے والی چیز، لیکن احادیث میں جہاں طعام کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں بعض مقامات پر گیہوں مراد لیا گیا ہے۔ مثال کے طور سے یہ کہ صدقہ فطر کن کن چیزوں میں ادا کیا جا سکتا ہے، تو نصف سا، زبیب، تمر اور چیزوں کا استعمال، اسی میں بعض حدیث میں طعام کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن طعام سے مراد وہاں پر گیہوں مراد لیا گیا ہے۔ تو اس طرح کچھ الفاظ کے لفظی حقیقی معنی ہوتے ہیں، کچھ الفاظ کے معنی استنباطی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگرچہ رکاب کے معنی سواری کے ہیں، کوئی بھی جانور جو سواری کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن عام طور سے مترجمین نے رکاب کا ترجمہ اونٹ سے کیا ہے کہ تم نے ان پر نہ گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ دوڑایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تم کو وہ مال حاصل ہوا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہاں آگے کہا گیا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ اللہ ہی ہے جو اپنے رسولوں کو غالب کرتا ہے ان پر جن پر وہ غالب کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا اس وقت صرف ایک رسول تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو غالب کرتا ہے، تو یہاں پر رسول واحد کا لفظ آنے کے بجائے رسول کا لفظ کیوں آیا ہے، اور اس سے کس بلاغت کی طرف اس میں اشارہ پایا جاتا ہے؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ماضی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو اس سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کو بھی اللہ نے اسی طرح غلبہ نصیب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی رسولوں کو شکست نہیں ہوتی، نبی کبھی کبھی شکست کھا گئے ہیں، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ رسولوں کو لازمی طور پر غالب کرتا ہے، اور اگر کوئی قوم اس کو انکار کرے تو پھر اسے ختم کر دی جاتی ہے۔ تو رسولوں کا غلبہ جو ہے یہ ایک لازمی امر ہے۔ ادھر شاید برابر میں ادھر دیکھو، کسی نے اشارہ کیا تھا؟ کوئی نہیں، چلیے جی۔ رسولوں میں بہت سارے رسول، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو نیل ندی سے بچایا تھا، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کو اپنے کافر قوم سے بچایا تھا، اور پانی کے جہاز سے ان کی پوری قوم ایک ساتھ گئی تھی۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قرآن ایک حکمت والا
کتاب ہے، اس کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ اور جنگ بدر میں جب 313 صحابی تھے تو ان 313 صحابیوں کی کافروں سے حفاظت کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تسلط کا ذکر کیا ہے، تو فرعون کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو تسلط دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور عزیز مصر کے اوپر یوسف علیہ السلام کو تسلط دیا تھا، اور یہاں بنو نذیر کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلط دیا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ جو پیغمبر کو چاہتا ہے تسلط عطا کرتا ہے۔ جی دیکھیں، اس آیت میں رسول کے بجائے رسول کا لفظ آیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے واحد کے بجائے جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ تو ٹھیک اس کا جواب یہی ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے رسول کو غالب کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، ایک یونیورسل قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو غالب کرتا رہا ہے۔ تو گویا کہ اس میں موجودہ صورتحال کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کے قانون کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ہر علاقے میں اپنے رسولوں کو غالب کرتا رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے، یہ بات لکھ دی ہے کہ ہر حال میں میں غالب ہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ تو گویا کہ رسول کا لفظ لا کے اللہ تعالیٰ کی یہ ایک یونیورسل قانون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غالب کرتا ہے۔ اس سے پہلے آنے والے رسولوں کو بھی اس نے غالب کیا ہے، اور اس رسول کو بھی وہ غالب کر رہا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں آخری سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کے مطالعات میں بھی یہ بات آتی رہی ہے کہ آیت کے آخر میں جو صفات آتی ہیں اس کا تعلق پوری آیت کے بیانیے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں جو کہا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہاں جو قدیر کی صفت بیان کی گئی ہے اس کا تعلق آیت کے پورے مضمون سے کیا ہے؟ اس میں پوری آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو صحابہ کرام جنگ لڑتے، پھر اس کے بعد غلبہ عطا ہوتا، لیکن اللہ نے غیر محسوس طریقے سے کافروں کے دل میں خوف پیدا کر دیا، اور اس خوف کے اس میں وہ باہر نکل گئے۔ تو یہ قدرت ہے اللہ کی، جس قدرت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کا بیان ہوا ہے، تو اس میں ایک یونیورسل سی بات آ رہی ہے کہ ہمیشہ سے چاہے نبی رسول ان کا غلبہ ہو، چاہے صحابہ کرام غلبہ پائیں، چاہے آنے والے مسلمان، تو اصل میں وہ اللہ کی قدرت کا ہی کرشمہ ہے۔ وہ قادر ہے اور وہ کم تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود بھی غلبہ دے سکتا ہے۔ تو یہ اس پوری آیت کا تعلق ہے۔ ایک سوال ضرور رہ گیا تھا، ہم لوگ آگے بڑھ گئے تو آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جنگ کے بعد بھی اگر مل جائے مال تو وہ بھی مال غنیمت، وہ تو اس میں مال غنیمت نہیں ہوگا، لیکن وہ فے میں جائے گا۔ وہ مال کہاں سے ملے گا؟ بستی والے جن پہ غلبہ حاصل ہو گیا ان کا مال تو انہی کے پاس رہے گا، جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت لے کے چلے گئے اور بٹ گیا جیسے بٹنا تھا۔ اس کے علاوہ کہاں سے اور مال آ جائے گا؟ کیا بستی پہ چھاپا ماریں گے اور کیا کریں گے؟ یہ اس پر کسی کو اور کہنا ہے واللہ علی کل شیء قدیر؟ بات آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اس میں آیت کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، گویا کہ اس سے اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے تم کو، یہ تمہارے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، تمہاری کوئی دھاک کوئی نہیں تھی جو تمہارے دشمنوں پر بیٹھ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے جنگ سے پہلے سرنڈر کر دیا۔ جتنی تعداد تمہاری تھی اتنی ہی یا اس سے زیادہ تعداد ان کی تھی، وہ اپنے قلعوں میں بند تھے،
تمہاری ان کے اوپر کوئی ہیبت نہیں طاری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جنگ سے پہلے ہی جلاوطنی قبول کر لی تھی، بلکہ اصلاً یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا، اس کی وجہ سے وہ جنگ پر آمادہ نہیں ہوئے. تو گیا کہ اس پہلو کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے، اس کے اذن سے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے. جن صورتوں میں بظاہر تم کو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ بھی تمہاری محنت کا، تمہارے زور بازو کا نتیجہ وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل حال ہوتی. جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب دے دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ ختم ہو گئی، فوجی سب اپنے اپنے علاقوں کے میں چلے گئے، بلکہ اس کی تشریح ایک حدیث سے ہوتی ہے. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ خیبر یا کسی اور جنگ کے موقع پر جنگ جب ختم ہو گئی تو ایک صحابی کو قلعے میں ایک تھیلی ملی مال کی، وہ انہوں نے لا کے سپہ سالار کو دی. اس تھیلی میں جو رقم تھی اس کو فوجیوں پر تقسیم نہیں کیا گیا اور اس کو بیت المال میں جمع کیا گیا. تو یہ جو حدیث ہے یا جو یہ واقعہ ہے، اس کی روشنی میں فقہا نے یہ اصول بنایا کہ جنگ تمام ہونے کے بعد جو اور مال یا اور کوئی چیز جو ملے گی وہ اس کی حیثیت فے کی ہوگی، وہ فوجیوں میں تقسیم نہیں کی جائے گی. پہلی آیت پر ہماری طرف سے جو سوالات ہو گئے ہیں، اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اور سوال ہو تو وہ پیش کر سکتے ہیں. خواتین میں بھی اگر مائک ہو تو ادھر سے بھی کچھ سوالات کیے جا سکتے ہیں. شاید کوئی نہیں ہے. اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اس آیت کا بھی ہم موازنہ کرتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے. یہ بات آ گئی ہے کہ فے کا اور مال غنیمت میں کیا فرق ہے. اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو مال آئے گا اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اور جو وہ مال غنیمت والی آیت ہے جو الانفال کی آیت نمبر 41 ہے، اس میں بھی مال غنیمت کے مستحقین کا تذکرہ کیا گیا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے گا اور مال فے کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس تعلق سے دونوں میں فرق کیا ہے، حالانکہ دونوں میں الفاظ تقریباً ایک ہی جیسے آئے ہیں. جی مال غنیمت جو ہے عام سینکوں میں بانٹا جائے گا، اور مال فے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا جو حق ہے اس حساب سے جو لوگ اللہ کا حکم کے تحت جس کو دینا ہے اللہ کے رسول رکھیں گے، اس کے بعد ان کے خاندان والے ہوں گے، ان کا اہل عیال ہوں گے، پھر غریب یتیم مسکین اور باقی جو ہے بیت المال میں چلا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مال غنیمت کا تذکرہ آیا ہے اس میں جو 5واں حصہ ہے وہ فے کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے وہ 5واں حصہ تقسیم ہوگا فے پورا کا پورا اسی طرح تقسیم ہوگا. جی بس یہی میرا جواب ہے جو انہوں نے دے دیا ہے کہ وہاں 20% تقسیم ہوگا، 80% فوجیوں میں، 20% یہ جو مدات ہیں. فے میں 100% جو ہے انہی مدات میں تقسیم ہوگا. مال غنیمت کتنا ہوگا تقسیم ہوگا فوج میں؟ مال غنیمت فوجیوں میں کتنا تقسیم ہوگا؟ 80%. 80%. ٹھیک ہے. اور 20% جو ہے وہ یعنی گورنمنٹ کا حصہ ہے بیت المال کا، اور یہ سب مدات میں تقسیم ہوگا.
تو فے میں 100% انہی مدات میں تقسیم ہوگا، فوجیوں میں نہیں ہوگا۔ اس آیت میں مال فے کن کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا؟ بتائیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال فے 6 جگہ تقسیم کرنے کے لیے بتایا۔ سب سے پہلے اس میں اللہ کا حق، نمبر 2 اس کے رسول کا حق، نمبر 3 قرابت داروں کا حق، نمبر 4 یتیموں کا حق، نمبر 5 مسکینوں کا حق، اور نمبر 6 مسافروں کا حق۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا حق الگ سے کیا جائے گا اور وہ کہیں الگ سے رکھا جائے گا؟ کیا ہوتا ہے؟ اگر 6 حصے ہیں تو گویا کہ اللہ کا حصہ الگ ہوگا اور رسول کا حصہ الگ ہوگا اور لوگوں کا حصہ الگ ہوگا۔ وہ رسول کے اوپر ذمہ داری اس کی تقسیم کرنے کی، اللہ کا حق وہ کیسے تقسیم کرے؟ اللہ کا حصہ کیا، اللہ کا حصے کا مصرف کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے قرآن کے اندر کہ میرا بھی اس میں حق ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کا حصہ بیت المال میں جائے گا، وہ کامن ہوگا تمام مسلمانوں کے لیے، اور جو رسول کا حصہ ہے تو وہ بھی اصل میں چونکہ رسول سربراہ ہوتا ہے اسٹیٹ کا، تو وہ صرف رسول کے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بیسیکلی وہ مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ اس میں رسول کے رشتہ دار میں وہ تو آگے الگ سے بیان ہوا ہی ہے۔ یہ جو حصے بیان کیے گئے ہیں، رسول کا حصہ اور رشتہ داروں کا حصہ، رشتہ داروں کا مطلب کہ رسول کے رشتہ داروں کا حصہ، تو جب رسول نہیں رہے، انتقال ہو گیا، تو ان کے حصے اور ان کے رشتہ داروں کے حصے کا مصرف کیا ہے؟ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب آ کے فاطمہ رضی اللہ وہ حصے کے تعلق سے پوچھتے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ یہ پورا اسٹیٹ کا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وراثت ہے یہ پورا اسٹیٹ کے لیے ہے، یہ پورا بیت المال میں جائے گا، اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے بولے تو میرے حق میں جو ہے میں وہ دوں گا، بول کے میرے علم میں یہ چیز ہے۔ اور کوئی صاحب مزید واضح کرنا چاہیں کہ اللہ کے رسول کا حصہ اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ کیا آپ کے انتقال کے بعد ختم ہو گیا یا اس کی کیا صورت ہوئی؟ اس کے بعد باقی رہا، وہ خلیفہ کے اس میں حصے میں آ گیا، کیونکہ خلیفہ بھی سربراہ ہوتا ہے اور رسول کی جگہ پہ ہوتا ہے، وہ ان کے حصے میں آیا، اور ان کا حصہ کا مطلب وہ تمام مسلمانوں کا حصہ ہے۔ اور رشتہ داروں کا حصہ، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا حصہ کیا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ختم ہو گیا؟ وہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آئے گا، وہ کامن ملکیت ہوگی۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ ذمہ داری خلفائے راشدین پر آئی تھی، تمام خلفائے راشدین نے اس حصے کو ادا کیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے اس میں اختلاف شروع ہوا، اور اس کے بعد جو آخری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بات پر اجماع ہوا، فیصلہ ہوا کہ یہ حصہ جو بھی امت کے جہاد کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے گا اجتماعی طور پر۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کوئی حضرت علی کے زمانے میں اختلاف ہوا تھا ایسا نہیں ہے، جو بھی فیصلہ ہونا تھا وہ حضرت ابوبکر کے دور میں ہو گیا تھا، حضرت علی کو اس فیصلے سے اختلاف تھا، لیکن حضرت علی جب خود خلیفہ جب ہوئے تو انہوں نے اپنی رائے کو نافذ نہیں کیا، بلکہ جو فیصلہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا تھا اسی کو انہوں نے باقی رکھا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت علی کے دور سے اختلاف
ہوا تو نہیں، وہ تو حضرت ابوبکر ہی کے زمانے میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس مال کا کیا کیا جائے گا. لگتا ہے آپ لوگ تفہیم القرآن پڑھ کے نہیں آئے ہیں. تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اس میں آیت میں ایک کہا گیا ہے کہ جو کچھ فے ہے اللہ کا ہے، رسول کا ہے اور اس کے رشتہ داروں کا ہے اور لوگوں کا ہے. تو کیا رسول کے انتقال کے بعد رسول کا حصہ اور ان کے رشتہ داروں کا حصہ ختم ہو گیا؟ اس تعلق سے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا. حضرت علی اور بعض بنو ہاشم کے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ ان کو برابر ملتا رہے گا. لیکن حضرت ابوبکر نے اس سے اختلاف کیا اور دوسرے صحابہ نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ رسول کے انتقال کے بعد ان کا حصہ اور ان کے رشتہ داروں کا حصہ جو اللہ کے رسول کو ذاتی طور سے خرچ کرنے کا اختیار تھا اور ذاتی طور سے اپنے رشتہ داروں کو دینے کا اختیار تھا وہ ختم ہو گیا. یہ حصے بیت المال میں چلے جائیں گے اور بیت المال کے ہی ذریعے اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کی بھی مدد کی جائے گی عام مسلمانوں کی طرح. البتہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو ترجیح دی جائے گی. ان میں سے جو ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا، پہلے ان کو دیا جائے گا، لیکن وہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہوگا. تو چنانچہ صحابہ کے فیصلے سے یہ نافذ ہو گیا تھا، اس پر عمل ہونے لگا تھا. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں اسی پر عمل ہوتا رہا. حضرت علی کی رائے شروع سے یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا حق باقی ہے، لیکن جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی رائے کے مطابق سابق فیصلے میں تبدیلی نہیں کی، بلکہ جو ان سے پہلے کے 3 خلفاء نے جو فیصلہ جو وہ کر رکھا تھا اس پر عمل ہو رہا تھا اسی پر وہ عمل کرتے رہے اور انہوں نے اپنی ذاتی رائے پر اصرار نہیں کیا. آگے کے جو مصارف بیان کیے گئے ہیں الیتامى والمساکین وابن السبیل، تھوڑا سا ہم لوگ رک کے اس کے الفاظ پر بھی غور کر لیں. یتامہ کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نابالغ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اس کو یتیم کہتے ہیں. جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو اس کو یتیم نہیں کہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے خرچ کی ذمہ داری ماں کی نہیں ہوتی ہے، باپ کی ہوتی ہے. اس لیے باپ کے انتقال کے بعد چونکہ وہ مجبور اور بے سہارا ہو جاتا ہے، اس لیے اموال فے میں اور دوسرے صدقات میں ان کا حق بیان کیا گیا ہے. دوسری مد بیان کی گئی ہے مساکین. مساکین سے مراد کیا ہے؟ اور اس لفظ کا استعمال قرآن ہی میں دوسرے مقامات پر فقراء کے ساتھ کیا گیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، اموال زکوٰۃ فقراء کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں. یہاں پر صرف مسکین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو فقراء اور مساکین میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی صاحب یہ واضح کرے. مائک اوپر موجود ہے خواتین کے پاس، ان کو ترجیح دی جائے گی پہلے وہ جواب دے لیں. خواتین کی طرف سے کوئی سوال آنا ہو یہ اس سوال کا وہ جواب دے سکتی ہے. فقراء اور مساکین میں کیا فرق ہے؟ نہیں آئے گا جواب. یہ 2 طرح کے ضرورت مند یا نیڈی لوگ ہیں. فقراء یعنی وہ جو اپنی ضرورت کو کہہ دیتے ہیں، بھوک لگی ہے، کپڑا نہیں ہے، پریشان ہیں. اور مسکین وہ غیرت مند لوگ ہیں، سفید پوش، جو ضرورت کے باوجود بھی کہتے نہیں ہیں، جن کا پتہ لگانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں معلوم کریں. یعنی ہمارے سماج میں اتنے تعلقات ہونا چاہیے، کس کے گھر میں چولہا جلا ہے، کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کیونکہ ریزرو آدمی کو مسلمان نہیں کہتے، سوشل ہونا چاہیے. تو یہ 2 طرح کے ہیں، دونوں طرح کے نیڈی پرسنس ہیں. ایک وہ جو کہہ دیتے ہیں ضرورت، یہ مانگنے والے نہیں جو لاؤڈ اسپیکر مانگتے پھر رہے ہیں، ان کو تلق کر دیے، ان کو دینا گناہ ہے. ایک علماء کے ایک عالم تقریر کی ان کو دینا گناہ ہے. واقعی ضرورت مند ہے ان کو دینا، وہ فقیر ہو گئے،
اور مسکین جو کہتے نہیں ہیں، بہت سفید پوش لوگ، ان کا ہم پتہ لگائیں، نیڈی وہ بھی ہیں۔ مسکین کی کیٹیگری میں ہر وہ شخص آئے گا جو کسی وجہ سے مال نہ کما سکتا ہو، یا تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو، یا جیسے اسلامک اس میں کنڈیشن میں وہ گھر گیا ہو، یا کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ واقعتاً مال نہ کما سکے، وہ مسکین میں آئے گا۔ باقی جو فقراء کے بارے میں انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے جو احباب حصہ لے رہے ہیں اس کے مشکور ہیں، لیکن زیادہ لوگ خاموش ہیں، اس پر افسوس ہے۔ آپ لوگ اور لوگ حصہ لینا، انٹریکٹیو پھر کیا ہوگا؟ 4-5 لوگوں نے حصہ لیا ہے، ہم کے مشکور ہیں، اس کی پروگرام ہمارا اچھے سے آگے جا رہا ہے، اور لوگ حصہ لیں۔ بیٹے یہاں پہ مسکین وہ ہے جو کماتا ہے مگر اس کی ضروریات فلفل نہیں ہوتی، وہ مسکین ہے۔ اور فقیر دونوں میں فرق بتائیے۔ جو معلوم تھا وہ بتایا میں۔ مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے، یہ اصل سوال تھا۔ مسکین کا ہی معلوم تھا تو بتایا میں، جو جس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی کمانے کے باوجود۔ مسکین میں جیسے اپنے رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں، اپنے پڑوسی بھی آ سکتے ہیں، اپنے وہ لوگ جو باضمیر ہیں، جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں۔ اور فقیر وہ ہیں جو کھلم کھلا اپنی حاجت لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اور جو مسکین ہوتے ہیں ان کو اندر ضمیر رہتا ہے کہ ہم نہیں، ہم بھلے بھوکے مر جائیں لیکن ہم کسی دوسرے کے سے پیسہ نہیں مانگیں گے، کسی طریقے کا حاجت نہیں مانگیں گے۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ مسکین جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر سائل والی کوالٹی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تو جو بیسک جو ڈفرینس سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ جو سائل کی طرح جو مانگے وہ فقیر ہو سکتا ہے، اور جو نہ مانگے وہ مسکین ہے، پر ضرورت دونوں کی ہے۔ جی تو یہ فقیر اور مسکین، فقراء اور مساکین، قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ ایک حیثیت سے ہم دونوں کو مترادف کہہ سکتے ہیں، ایک کی جگہ دوسرے لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ استعمال کیے جائیں تو اس میں دونوں میں معمولی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ تفسیر کی کتابوں میں بہت سے فرق بیان کیے گئے، اور وہ جو بیانات ہیں وہ تھوڑے سے گنجلک ہیں، اس معنی میں کہ مسکین اور فقیر میں زیادہ محتاج کون ہے؟ تو اس میں سے بھی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ محتاج ہے وہ فقیر ہے، اس سے کم مسکین ہے۔ اور بعض لوگوں نے ایسی تشریحات کی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محتاجی مسکین کو حاصل ہوتی ہے، اس سے کم فقیر کو ہوتی ہے۔ ایک فرق یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایک تو ہے ایک شخص جو ہے وہ کوشش کرے تو بھی وہ کچھ نہیں کما سکتا، معذور ہے، ہینڈیکیپ ہے، وہ کوشش اگر کرنا چاہے تو بھی وہ نہیں کما سکتا، وہ بھی اپنے گزر اوقات کے لیے کچھ مال نہیں فراہم کر سکتا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو معذور تو نہیں ہے لیکن وہ حالات کا شکار ہے، اچھا خاصا وہ کام کرتا تھا، کورونا آ گیا، سارا اس کے بزنس سارا ٹھپ ہو گیا، وہ معذور نہیں ہے، کوشش کرے تو وہ کما ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ مال ہی نہیں ہے تو کیسے اس کی احتیاط کرے گا؟ تو گویا کہ ان دو الفاظ کے استعمال میں معمولی فرق ہے۔ یہاں پر صرف مسکین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور گویا کہ فے کے مستحقین میں ان کو بھی شمار کیا گیا ہے۔
اگلا لفظ ہے وابن السبیل. اس کے بارے میں بھی ایک دلچسپ سوال یہ ہے، قرآن مجید میں ابن السبیل کے ساتھ جو اور لوگوں کا تذکرہ ہے، بعض مقامات پر وہ الفاظ بھی سنگولر آئے ہیں، واحد آئے ہیں. مثال کے طور سے المسکین وابن السبیل. لیکن قرآن میں متعدد آیتیں ایسی ہیں جن میں کہ مستحقین کے لیے سارے الفاظ جمع استعمال کیے گئے، لیکن قرآن مجید میں 8 مقامات پر ابن السبیل کا لفظ آیا ہے. ان مقامات پر بھی جہاں کے الفاظ تمام مستحقین کے لیے جمع کے الفاظ آئے ہیں، وہاں بھی ابناء السبیل نہیں کہا گیا ہے، وہاں بھی ابن السبیل ہی واحد استعمال کیا گیا ہے. تو واحد کے استعمال کرنے میں کیا بلاغت پائی جاتی ہے؟ تو خواتین کے لیے فرسٹ پریفرنس ہے، تو پہلے جواب دے لیں. جن مقامات پر مستحقین کا تذکرہ جمع کے صیغے میں کیا گیا ہے، وہاں پر بھی مسافر کے لیے واحد کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ وہ ہے خلیل صاحب. دیکھیے مسافر یہ تو کلیئر ہے کہ چاہے وہ غریب ہو چاہے لکھپتی کروڑپتی ہو، اور پیسہ اگر نہ ہو، چنئی گیا، بنگلور گیا، جیب کٹ گئی، تو بہرحال وہ مسافر تو ہے ہی ہے. تو یہ واحد اس لیے آیا ہے کہ یہ مسکین ہوں یا فقراء ہوں، اس طرح کے لوگ تو آپ کو کافی تعداد میں مل جائیں گے کسی گاؤں شہر بستی میں. ظاہر ہے 2 4 10 100 200 500 مسافر آپ کو اجتماعی طور پر نہیں ملے گا. وہ کوئی ایک آدمی ہوگا شہر میں، وہ آیا مسجد میں جا کے اس کو بیت المال سے دے دیا، نان ریفنڈیبل. اس لیے شاید واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ مسافر تو آپ کو 1 بائی 1 ہی ملے گا. مساکین اور فقراء یہ سب تو بہت سارے مل جائیں گے آپ کو. دائیں بائیں سامنے اور کہیں کوئی نہیں، کوئی ہاتھ نہیں. تو یہ ابن السبیل واحد کیوں آیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ آیا کہ اس لیے آیا ہے کہ مسافر بہت کم ہوتے ہیں جو محتاج ہوں. مساکین، فقراء، یتامى تو سماج میں بہت ہوتے ہیں. اس کی مسافروں کی تعداد چونکہ بہت کم ہوتی ہے، حادثاتی طور پر ہی وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے واحد کا صیغہ آیا ہے. لیکن شاید اس سے زیادہ معقول بات یہ ہے کہ مسافر اسی وقت محتاج ہوتا ہے جب وہ اکیلے ہو. بھائی ایک مسافر جو ہے کروڑ پتی ہے اپنے علاقے میں، راستے میں اس کی جیب اس کی کٹ گئی ہے، تو وہ تو اکیلے ہے نا، اسی لیے وہ محتاج ہو گیا ہے. اگر مسافروں کی ایک ٹیم ہو، اس میں سے کسی ایک کی جیب کٹ جائے تو دوسرے اس کے ساتھ ہیں، وہ ان سے وہ شیئر کر لے گا، مدد کر لے گا. اصل وہی مسافر پریشان ہوتا ہے، اس کا کوئی ہمدرد غمخوار نہیں ہوتا ہے، جبکہ وہ تنہا سفر کر رہا ہو اور اس میں وہ کسی وجہ سے اس کا مال چوری ہو جائے، غائب ہو جائے اور وہ مدد کا محتاج ہو جائے. تو شاید اسی معنویت کی وجہ سے اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. جی ہاں تو بھی ٹھیک ہے، اور کیا، دونوں کی جب کٹ گئی ہے، دونوں محتاج ہیں تو دونوں کی مدد کی جائے گی. آیت کا اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے اور یہ بات آ چکی ہے کہ یہ اسلامی معاشیات کی بنیاد ہے. کہا گیا ہے کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. یہ جو مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں اور دوسرے لوگوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان سمٹ کر نہ رہ جائے.
یہ قرآن کریم کی بہت اہم آیت ہے. اس سے جو اسلامی معاشیات ہے اس کا اسلام کیا تصور دیتا ہے وہ اس سے واضح ہوتا ہے. اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ مال جو ہے وہ مالداروں ہی کے درمیان سمٹ کر نہ رہ جائے، اس نے کیا احکام دیے ہیں نکات کی شکل میں بیان کیجیے. مالداروں کے درمیان محدود ہو کر نہ رہ جائے، اس کے اور مال تمام لوگوں میں، فقراء میں، غریبوں میں، محتاجوں میں وہ پھیلے، اس کے لیے قرآن نے کیا احکام دیے ہیں بنیادی. جی ادھر دیکھائیے پہلے. السلام علیکم. زکوٰۃ دینے کا احکام ہے. نمبر 1 جی اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. اور کوئی بتائیے یا آپ بتائیے. اور صدقہ خیرات کرنے کا بھی حکم ہے. جی اسلام نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا ہے. نمبر 2 مصرف ہوئے. اور عشر کا حکم دیا ہے. 3 احکام ہوئے. انفاق صدقہ و خیرات ایک ہی چیز ہے. ایک وراثت کی تقسیم. وراثت کی تقسیم. جی وراثت کی تقسیم بالکل صحیح ہے. 5واں حکم ہوا وراثت کی تقسیم. جی سود کی حرمت، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے. بالکل صحیح ہے. جی سٹے بازی کو منع کیا. جی سٹے بازی، صدقہ کی بات آ گئی ہے. نہیں سٹے بازی، آج کل پوری اکنامی سٹے بازی پر ڈپینڈ ہے. سود بیاج اور سٹے بازی، سٹا لگایا جاتا ہے. سٹا جی جی کفاف. جی اور بتائیے. فے کا مال. جی فدیہ نہیں فے کا. جی تو کیا یہ پوچھا یہ جا رہا ہے مال فے جو خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ مالداروں کے درمیان مال جمع نہ رہے، تو اس میں ایک حکم ہے، فے کا بھی حکم ہے. اس کے علاوہ جو یہ صورتیں جو بیان کی گئی ہیں کہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، وراثت ہے، یہ سارے احکام ہیں. اور کیا صورتیں ہو سکتی؟ جیسے بخل کو سخت قابل مذمت اور فیاضی کو بہترین صفت قرار دیا گیا ہے. نہیں سمجھ آیا. کہاں کس کے پاس مائک کس کے پاس ہے؟ جی نہیں یہ کس نے کہا؟ جی سود کی بات آ گئی. سود کو حرام قرار دیا گیا. گیمبلنگ جی یہ سب حرام قرار دیا گیا ہے. مولانا ایک چیز جو جدید معیشت میں ہے کہ ہورڈنگ سے منع کیا گیا ہے، اور اسلامی حکومت اور اسٹیٹ کو یہ حکم ہے کہ اگر وہ ہورڈنگ ہو رہی ہو تو اس کو جو ہے چھاپا مار کر کے اور وہ لوگ کے بیچ میں لائے. جی میرا ایک سوال ہے. شیئر ابھی یہ سوال ہے کہ اور کیا مال کو تقسیم کرنے کے لیے اور کیا کیا صورتیں بیان کی گئی ہیں. اور کوئی صورت چھوٹ رہی ہو تو کوئی صاحب بتائیں. کفاروں کا دینا. جی کفارہ دینا. جی کفارہ ایک ہی نہیں بلکہ کفارات، بہت سے کفارے بیان کیے گئے ہیں. روزے کا کفارہ، جزیہ کا کفارہ، اور کفارے بیان کیے گئے ہیں. گویا کہ کفارہ سے مال تقسیم ہوتا ہے. جی جزیہ تو حکومت کے پاس آئے گا. جی خرچ کرنے کی کیا صورتیں ہیں یہ بات آ رہی تھی. گردن کو چھڑانے کے لیے پھر رقاب. جی پھر رقاب جو گردنوں کو چھڑانے کے لیے مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے چلیے اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے. آپ کوئی سوال کر رہے تھے بتائیے کیا. جیسے اسلام میں بینکنگ سسٹم جیسے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد دگنا ہو جاتا ہے، یہ اسلام میں حرام ہے. شیئر ٹریڈنگ جو ہوتا ہے جس میں رسک بھی ہوتا ہے، کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے،
یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اسلامی معاشیات اور شعر وغیرہ گفتگو جو ہے الگ سے بعد میں کر لیجیے. قرآن کی اس آیت سے متعلق رکھیں لوگ سوال باقی رکھیے, گفتگو بعد میں کر لیں گے ہم لوگ. جمع خوری کو احتکار کی بات ہے. احتکار کو حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے, سوال باقی بات کریں. اسی کے بیچ میں یہ ایک آیت آ رہی, مطلب اسی کے اگلی آیت آ رہی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہلو, وقف کا مال؟ جی اوقاف بھی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, مال کو تقسیم کرنے کی اور غریبوں کو فائدہ پہنچانے کی ایک صورت اوقاف کی بھی ہے. ٹھیک ہے, آیت کے اگلا ٹکڑا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہ مال کے بیچ میں یہ بات آ رہی ہے, فلاں فلاں پر خرچ کرو اور مال کو جمع کر کے مت رکھو, اور جو کوئی رسول دے وہ لے لو, جس سے روک دے وہ رک جاؤ. کیا یہ آیت صرف مال کے لین دین سے متعلق ہے یا اس کا عمومی حکم ہے؟ جی اس کی پوری شریعت سے لینا ہے کہ جو حکم اللہ کے رسول دے رہے ہیں وہ پوری شریعت جو ہے فالو کرنا ہے, تمام حکموں کو پر عمل کرنا. کچھ اشارہ, یہ کیوں آپ کی بات کیوں یہ ہے؟ آیت کا مطلب عمومی ہے, کیوں؟ ایک آدمی یہ کہے کہ مال کے خرچ کرنے کے بیچ میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس میں بھی مال ہی کے بارے میں ہے کہ رسول تم کو جو مال دے وہ لے لو, تو اس کی بات یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس کے بعد اس لیے اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ صرف مال سے مراد نہیں ہے, باقی تمام جو حکم ہے اس پر بھی تم کو اسی طرح سے عمل کرنا ہے. یہ اصل میں ایک جملہ معترضہ ہے جو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کر رہے تھے, دباؤ ڈال رہے تھے کہ اس مال میں یعنی فے میں ہمارا بھی حق ہو. اس پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے, اور یہ تو خصوصی ہو گیا. اور باقی عمومی یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے منع کریں اس سے رکنا چاہیے, جس کو کہیں اس کو کرنا چاہیے. اور اس کی جو مثال ہے قرآن میں جو آیت کہتی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ آیت اس کی پوری مصداق ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جس میں وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے اور اس میں کوئی ان کو حرج پیدا ہو. تو یہ ہمیشہ کے لیے, قیامت تک کے لیے بات ہے. اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ دینے سے اور روکنے سے ہے. تو اگر مال فے کی بات ہوتی, اگر اسی پر کرنا ہوتا تو دے اور نہ دے کہا جاتا, منع کرنے والی بات اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, چونکہ آگے کہا کہ وما نہاکم عنہ, رسول جس چیز سے منع کرے تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آتاکم سے مراد امرکم ہے, جو رسول تم کو جس چیز کا حکم دے وہ بات بھی اس میں شامل ہے. تو گویا کہ آیت اگرچہ یہ مال کے لین دین میں, مال کے خرچ کرنے کے درمیان میں آئی ہے, لیکن اس کا ایک عمومی مفہوم ہے کہ رسول کی طرف سے تم کو جو بھی چیزیں ملیں, جو احکام ملیں, دین کی جو تعلیمات ملیں, ان پر تمہارا عمل کرنا ضروری ہے, اور رسول جن چیزوں سے تم کو روکے اس سے تمہارا رکنا ضروری ہے. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. تو پھر وہی سوال ہے کہ آخر میں خاتمہ جو ہے اللہ کے شدید العقاب کیوں کہا گیا ہے؟ جو باتیں اوپر کہی گئی ہیں اس کا آیت کا خاتمہ شدید العقاب پر کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی اس سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں گفتگو آئی ہے, اس کے نتیجے کے اوپر اللہ کا جو یعنی جو فیصلہ ہوگا یہ عذاب کا فیصلہ ہوگا آپ کے اوپر بول کے.
ان اللہ شدید العقاب جو کہا گیا ہے، چونکہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ کے رسول جس چیز کو دیں وہ لے لیں اور جس سے منع کریں، یعنی ان تمام چیزوں کو آپ کو تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز آپ فالو نہیں کرو گے یا حکم نہیں مانو گے تو خدا کی گرفت اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو احکام جو دیے جا رہے ہیں، مال خرچ کرنے کی باتیں جو کہی جا رہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اختیاری ہے، عمل کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی بات نہیں، یہ احکام لازمی ہیں، تاکیدی ہیں۔ اگر تم ان پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری باز پرس ہوگی۔ اس وقت اگر تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس وقت تم آزمائش کی حالت میں ہو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو پکڑنے پر قادر نہیں ہے، تم کو سزا دینے پر قادر نہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تم کرو گے، جو ہدایتیں دی جا رہی ہیں ان پر عمل نہیں کرو گے تو آج نہیں ہوگی پکڑ تو آخرت میں اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی نافرمانی کرنے والوں کی سخت وہ گرفت کرنے والا ہے۔ اگلی آیتوں میں مال فے کے اور مستحقین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک مستحق ہیں مہاجرین، دوسرے مستحق ہیں انصار۔ یہ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انصار کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ جی کوئی صاحب بتائیں۔ انصار کا مطلب ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ جو مہاجرین جو آئے ہیں مکہ سے، انہوں نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، اس لیے ان کو انصار کہا گیا ہے۔ جی جن لوگوں نے مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جن مدینہ کے لوگوں نے ان لوگوں کی مدد کی تھی ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو ان آگے کی آیتوں میں 3 مستحقین کا تذکرہ اور کیا گیا ہے، مہاجرین، انصار، اور تیسرے کہا گیا اور وہ لوگ جو بعد میں آئیں۔ تو ہم ایک ایک کو لے لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں کہا گیا ہے اور یہ مال ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے اموال سے محروم کر دیا گیا۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو کیا کہ اس میں یہ تو صرف یہ بات بتائی گئی سیاق کی کہ مہاجرین بھی اموال فے میں سے ان میں سے جو غریب ہیں ان کی بھی مدد کی جانی چاہیے، اور پوری آیت میں مہاجرین کے اوصاف بیان کیے گئے۔ یہ مہاجر وہ ہیں کہ جنہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنے مال چھوڑے، اپنے زمین و جائیداد چھوڑے، اور یہ انہوں نے اپنی خوشی سے نہیں چھوڑا تھا بلکہ ان کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے نتیجے میں ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، ان کو اپنا گھر بار کھیت کھلیان رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، اور اولئک هم الصادقون، اور یہ لوگ سچے ہیں، یہ اپنے بات پر اٹل رہے، انہوں نے جو کچھ زبان سے کہا تھا اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ تو گویا کہ پوری آیت میں مہاجرین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اگلی آیت میں انصار کے اوصاف بیان کیے گئے۔ انصار یعنی کہ مدینے کے وہ لوگ جنہوں نے کہ مہاجرین کی مدد کی تھی۔ تو گویا کہ ایک کہا گیا ہے کہ جو غریب ہوں ان میں سے وہ بھی مال فے کے مستحق ہوں۔ اس پوری آیت میں انصار کی صفات، انصار کی خوبیاں اسی طرح بیان کی گئی ہیں جس طرح کی مہاجرین کی بیان کی گئی تھیں۔ یہ کہا گیا ہے اور وہ لوگ بھی اموال فے کے مستحق ہیں جو کہ پہلے سے الذین تبوؤا الدار، جو کہ پہلے سے اس علاقے میں، اس گھر میں، یعنی کہ مدینہ میں وہ موجود تھے،
वल-ईमान, और वो ईमान वालों के मददगार थे, या ये कि उनका ईमान मुस्तहकम था। और वो युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, जो लोग उनकी तरफ हिजरत करके आए उनसे वो मोहब्बत करने वाले हैं। वला यजिदून फी अनफुसिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू, उनको जो कुछ दिया जाए उसकी कोई वो ज़रूरत अपने दिल में महसूस नहीं करते हैं। चाहे दिया जाए तो ठीक है, न दिया जाए तो भी ठीक है, वो माल की उनके दरमियान कुछ हिर्स नहीं होती है, पहले से उनको माल की तलब नहीं होती है। वो कुछ दे दिया जाए तो दे दिया जाए, ठीक है, उसकी उनको कोई परवाह नहीं होती है। वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं चाहे वो खुद उसके ज़रूरतमंद हों। और आयत का खात्मा होता है वमन यूक़ शुह नफ्सिही फउलाइक हुमुल मुफ़्लिहून, जो लोग अपने नफ्स के शुह से बचा लिए गए वही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो इन आयतों में मुहाजिरीन की सिफ़ात बयान की गई हैं, अंसार की सिफ़ात बयान की गई हैं। अंसार की ख़ास तौर से उस सिफ़त को नुमायाँ किया गया है कि वो इसार पसंद होते हैं, खुद उनको माल की ज़रूरत होती है तो भी वो उसकी ख्वाहिश नहीं रखते हैं और दूसरे लोगों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। आखिर में कहा गया है कि जिसको नफ्स के शौह से बचा लिया गया वो फलाह पाने वाला है। सवाल यह कि शौह के माने क्या है, शौह से मुराद क्या है, और बुख्ल और शौह में क्या फ़र्क है। शुह का मतलब होता है कंजूसी। जब लेकिन ये शुह को नफ्स के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होगा दिल की तंगी, माल को पे कब्ज़ा करने की जो इंसान की खुसूसियत होती है वो खुसूसियत इसमें शामिल हो जाती है। और उसमें सिर्फ यही नहीं कि माल की वो हर चीज़ में उसकी हिर्स होती है, हवस होती है, वो किसी को कुछ देना ही नहीं चाहता है। बुख्ल में क्या फ़र्क है और शुह में क्या फ़र्क है। बखील भी माल खर्च नहीं करता है, सेंध के रखता है। तो बखील और शही दोनों में फ़र्क क्या है। बुख्ल एक अलग फितरत है कि कंजूसी हुई, लेकिन शुह जो है वो तंगी को कहते हैं, यानी सिर्फ वो अपने बारे में इंसान सोचने लगे। खलीफा उधर पहुंच गए। बुख्ल मालदार करता है। शू है वो सारी बुराइयों की जड़ है, मतलब बुखल भी उसी से निकलता है। बुखल तो एक चीज़ है जो शू से निकलती है, लेकिन शू जो है तमाम हर तरह की बुराई, जैसे जिसमें आपकी तंगदिली भी आ जाती है, माल की खर्च ना करना भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। बखील जो है वो पैसा अगर है भी तो पता चला अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता, इतना वो है। और शोह मेरे ख्याल से ये है कि जो समाज के दूसरे लोग हैं उनके माने बहुत तंग है वो, तो उनके ऊपर खर्च नहीं करता, उसकी मुट्ठी बंद रहती है। शोह नफ्स यानी इसकी तंग दिली का शिकार है, और बखील अपने ऊपर भी नहीं करता। ख़वातीन की तरफ से ये बात आई थी कि बखील और शही, बुख्ल और शोह में शोह ज़्यादा बुरा है, ये बात सही है। बुख्ल के मुकाबले में शोह ज़्यादा बुरा है, बखील के मुकाबले में शही में ज़्यादा बुराई पाई जाती है। जी जी बताइए। बुख्ल कंजूस है और शोह दिल की तंगी, यानी दिल की तंगी अगर पैसे नहीं भी रहे बाज़ लोगों के पास तो दिल बड़ा रहता। दिल की तंगी ऐसी है अगर पैसे रहने के बावजूद भी इंसान अगर उससे बचा लिया जाए तो असल वही कामयाबी है, दिल की तंगी से। तो शोह क्या है, दिल की तंगी। मेरे सामने एक जवाब ये है कि माल है और खर्च न करे, ज़रूरत पर भी वकील है। और लालच, दूसरे का माल है, मुझे लालच हो रही है
یہ کیفیت جو ہے وہ، اور ہے جو دوسری کیفیت ہے، مال کی حرص ایسی ہے کہ مال دوسرے کی مال پہ نگاہ ہے، اور آدمی اگر ہے بھی تو نکالنا نہیں چاہتا ہے، وہ ضرورت کے مطابق بھی خرچ نہ کرنا، ضرورت ہو تب بھی تو بخیل ہے۔ بخیل کی نگاہ دوسرے کے مال پر نہیں ہوتی ہے، اور جہاں شو ہوتا ہے وہاں اور ملے اور دبا لے، یہ فرق ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ دیکھیے مفسرین نے ایک فرق یہ بیان کیا ہے، مال کے بعد بخل ہوتا ہے، مال سے پہلے شو ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہائے مال ہم کرتے رہیں، مال ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ دوسرے کے پاس مال ہے، ہم کو ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ مال ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ مال، ہمارے پاس مال ہونے سے پہلے جو اب اضطراب اور بے چینی اور پریشانی ہو اس کو شو کہتے ہیں، اور مال آنے کے بعد جو آدمی خرچ نہ کرے، سینت کے رکھے، دوسرے پہ بھی خرچ وہ نہ کرے، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اس کو بخل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آخری آیت ہے کہ مستحق ان لوگوں کو بھی قرار دیا گیا ہے جو ان لوگوں کے بعد آئیں۔ یہ ایک بہت اہم آیت ہے جس کے ذریعے خلفائے راشدین نے بیت المال کے بارے میں بہت سے اہم فیصلے کیے تھے۔ مفتوحہ علاقے جو تھے، جو علاقے جنگ کے نتیجے میں جن پر قبضہ کیا گیا تھا، ان کی زمینوں کا کیا مصرف ہو، کیا وہ زمینیں بھی فوجیوں میں تقسیم کر دی جائیں؟ تو عراق کے جب علاقہ، بہت بڑا علاقہ جب فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ہم اسی طرح مفتوحہ علاقوں کو بھی فوجیوں میں تقسیم کر دیں گے تو وہ تو بڑے بڑے جائیدادوں کے مالک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ ان کے ورثہ ہی میں وہ تقسیم ہوتی جائے گی، اور جو عام جو مسلمان ہیں وہ مال سے محروم رہیں گے۔ تو اس طرح قرآن نے جو اس چیز سے روکا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنام کو، وہی چیز پیش آ جائے گی۔ تو حضرت عمر نے یہ رائے اختیار کی کہ جو زمینیں ہیں، جو مفتوحہ زمینیں ہیں، وہ فوجیوں میں تقسیم نہیں کی جائیں گی، اور وہ بیت المال میں جمع کی جائیں گے، اور اس کے ذریعے عام مسلمانوں کی کفالت کی جائے گی۔ حضرت عمر کی اس رائے سے صحابہ کرام کو اختلاف ہوا۔ بہت سے صحابہ، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت علی اور صحابہ کے نام آئے ہیں، انہوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کا حصہ ہے، تو آپ کیوں فوجیوں سے محروم کر رہے ہیں؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے اصحاب الحل والعقد، جو اصحاب شورا تھی، ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، دوسرے صحابہ کا نقطۂ نظر بھی ان کے سامنے پیش کیا، اور اپنا بھی نقطۂ نظر پیش کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا، اتفاق کی کوئی صورت نہیں بنی۔ صحابہ کرام اپنی رائے پر اٹل تھے، حضرت عمر بار بار اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ہم کہیں گے کہ الہام ہوا ہے، ان کے دل میں یہ بات آئی، انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم، کہ اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، تو اگر ہم ان اموال کو پہلے ہی تقسیم کر دیں گے تو جو بعد میں آئیں گے ان کو حق یہ کہاں سے ملے گا؟ تو اس آیت کی روشنی سے انہوں نے استدلال کیا کہ بعد کے لوگ بھی اس کے مستحق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اموال کو بیت المال میں رکھا جائے تاکہ وہ اس کے فائدے بعد کے لوگوں تک بھی پہنچیں۔ تو حضرت عمر کے اس استدلال پر تمام صحابہ نے اپنے آراء سے رجوع کیا، سرنڈر کیا، اور پھر ان کے فیصلے کے نتیجے میں اس پر عمل کیا گیا۔ تو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئیں گے وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اہل ایمان کی یہ دعا بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے تھے، وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا،
اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے بارے میں کوئی غل، کوئی کھوٹ نہ پیدا کر۔ ربنا انکا رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ غل سے مراد کیا ہے؟ ربنا لا تجل فی قلوبنا، اے رب ہمارے درمیان غل نہ پیدا فرما۔ یہ غل سے مراد کیا ہے؟ جی دل کی جو قدرت ہوتی ہے، یعنی دوسرے کے خلاف کوئی بات ذہن میں آ جائے کہ اس کو یہ نہیں ملنا چاہیے، یا اس کے خلاف اس کو اتنا مال ہو جائے گا، یہ ہم سے زیادہ امیر ہو جائے گا، یہی ہے وہ قدرت۔ اسی کے ساتھ یہ سوال بھی ہے کہ اس میں یہ بات کیوں گئی؟ اہل ایمان کو جو دعا سکھائی گئی ہے، مال کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، یہ مال اس کو دیا جائے، اس کو دیا جائے، اس کو دیا جائے، اور ان لوگوں کو دیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی غل نہ پیدا فرما۔ تو یہ بات یہاں کہنے کی کیا مناسبت؟ جی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسے نہیں ملا، کم ملا، زیادہ ملنے والے یا ملنے والے کے طرف سے دل میں تنگی پیدا ہوگی، اس سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ بعد والوں کو پہلے والوں کے حوالے سے دعا سکھائی گئی ہے، اس کی معنویت کیا ہی نہیں ہے۔ سامنے ہے، آپ کو ملا، مجھے نہیں ملا، تو آپ سے کچھ دل میں میری تنگی پیدا ہوگی، یہی ہے غل، اس سے روکا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم سے پہلے گزر چکے دادا میرے، ان کو ملا تھا، مجھے نہیں ملا، اس کا غم مجھے ہو اور اس کی دعا کھسائی گئی ہے، یہ بات میرے سمجھ نہیں آئی۔ سوال یہ میرے پیدا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ جی ہاں، یہ تقسیم پر اگر اطمینان نہ ہو تو کینہ پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے نا؟ جی مطلب اور بعد والے زیادہ ڈیزرونگ نہیں ہیں بول کے پہلے والے ایسے سمجھتے ہیں، اس سے بھی دشمنی پیدا ہونے کا مطلب ان کو زیادہ ملا اس لیے ہم کو کم ملا، اس وجہ سے کینہ آ سکتا ہے، اس لیے یہ دعا کی ہدایت کی گئی۔ نہیں، یہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ہے نا، تو ایمان والوں کے سلسلے میں تو پہلے اور بعد کا تو ذکر نہیں کہ پہلے جو لوگ ایمان لائے، پہلے جن لوگوں کو مل گیا، یہ تو عمومی بات ہے۔ پہلوں کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہم کو معاف کر دے اور ان لوگوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو سبقونا بالایمان کا تعلق مغفرت سے ہے، غل سے نہیں۔ غل کی بات عمومی انداز میں کہی گئی ہے کہ ہمارے دلوں میں غل نہ رہے ایمان لانے والوں کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ بات آئی ہے کہ مالداروں مال کی تقسیم کے نتیجے میں اگر کچھ اتار چڑھاؤ ہو جائے، کسی کو ملے کسی کو نہ ملے، کسی کو کم ملے کسی کو زیادہ ملے، تو انصار والا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کو مال کی ان میں کوئی خواہش نہیں ہے، نہ ملے تو بھی کوئی بات نہیں، مل جائے تو بھی کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح اگر کسی کو زیادہ مل جائے، ہم کو کم ملے، تو اس کے نتیجے میں جس کو زیادہ مل جائے اس کے بارے میں دل میں قدورت رکھنا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں، یہ بات کہی گئی۔ تو آیتیں جتنی آج کی مقرر تھیں ان آیتوں کا بحیثیت مجموعی مطالعہ ہو گیا ہے، سوالات بھی کیے گئے ہیں۔ تمام آیتوں کے تعلق سے اگر کوئی بات کوئی رہ گئی ہو کسی کے ذہن میں ہو تو وہ آخر میں وہ پیش کر سکتا ہے۔ جی 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 السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ مال فے تقسیم ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی، سب میں ڈسٹریبیوشن آلریڈی ڈن ہو گیا، اب پھر بعد میں پتہ چلا کہ کوئی ایک بندہ یا رہ گیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا؟ تو مال تو بیت المال میں ہے نا، بیت المال میں تو مال آئے گا جائے گا، خرچ ہوگا، پھر آئے گا، پھر خرچ ہوگا، پھر آئے گا تو پھر خرچ ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بالکل ہی محروم رہ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔
دعا کر لیں. ایک سوال آپ کر رہے ہیں, آپ آخری سوال کم لفظوں میں کیجیے, آخری سوال ہے. میں نے کہا تھا کہ بینکنگ سسٹم میں جیسے ڈبل ہو جاتا ہے. ہم دونوں 1 to 1 بات کریں. دیکھیے بس اس کا خلاصہ شیئر لینا جائز ہے اگر وہ شیئر حلال کاموں میں وہ لگا ہوا ہو. لاسٹ. ہاں مولانا یہ سوال ہے ہمارا کہ جب بنو نذیر نکالے گئے وہاں سے تو وہ ساری چیزیں نکال کے لے گئے, سونا چاندی جو بھی چیز تھی ان کی, یہاں تک کہ اپنی کڑیاں تک نکال کے لے گئے, تو آخر بچا کیا جو فے کا معاملہ آیا؟ ارے زمین بچی ہے, زمین آج کل کے تو دور زمین, پہ جی زمین تو کی قیمت ہے, اسٹیٹ کی ملکیت ہو گئی, تو فوجیوں کو کیا ملا؟ فوج یہاں ہوئی نہیں ہے. میں نے بتایا نا مال غنیمت مال فے, مال غنیمت کا یہاں کیا کچھ آیا ہی نہیں ہے. وہی تو بات ہوئی تھی, غنیمت بنو نذیر کے معاملے میں مال غنیمت کچھ نہیں آیا. جو کچھ آیا وہ مال فے تھا, اور مال فے کی تقسیم کی تفصیلات بیان کر دی گئی. وہ کھجور کے باغات تھے جو بہت ہی یعنی انکم کا ذریعہ تھا, وہ جو بیت المال میں آتا ہے بعد میں, اور مدینے کی حالت میں اس سے فائدہ بہت ہوا ہے. جو کھجور وہاں تھی ان کے بڑے باغات تھے وہاں پر, نخلستان تھا وہ. تو جی 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 2 منٹ. آج جن آیات کا مطالعہ کیا گیا ہے اس میں چند باتیں ہم لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہیں, اور ہم میں سے ہر شخص کو ان باتوں کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ بات کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے, یہ پسند کرتا ہے کہ مال صرف غریبوں میں محدود ہو کر نہ رہ جائے. تو گویا کہ اسلام صدقات پہ, خیرات پہ, غریبوں کو دینے پہ اکساتا ہے, وہ ابھارتا ہے. تو گویا کہ اسلام کی جو مجموعی تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ مال ایک شخص سے نکل کر دوسرے ضرورت مندوں تک جانا چاہیے. تو گویا کہ اس سے صدقہ و خیرات کی ترغیب و تلقین معلوم ہوتی. دوسری بات جو ہمارے لیے اہم ہے, جو وہ آیت ہے جو ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو کچھ تمہیں دے دے اس کو قبول کر لو, اور جو جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہ ایک بہت اہم اصول ہے, زندگی کے ہر معاملے میں یہ نافذ ہوتا ہے. ہر مسلمان کو یہ اپنے سامنے پیش نظر رکھنا چاہیے. کوئی کام کرے تو دیکھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے, یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس سے روک تو نہیں دیا ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص اس کو پیش نظر رکھے گا تو اس کی زندگی متقی اور پرہیزگاری والی بن جائے گی. اس آیت میں جو مہاجرین کے اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں ان میں سے یہ وصف جو ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. وہ مدد کیا ہے؟ مدد یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنا, ان پر ایمان لانا, دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا, یہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کونوا انصار اللہ, اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ. تو مددگار بننے کا مطلب یہی ہے کہ دین پر خود ایمان لایا جائے, خود عمل کیا جائے, اور دین کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی جائے. تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں, اور وہ لوگ سچے ہیں. سچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ سچ بولتے ہیں. سچے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی دین پر پوری عمل کرنے والی ہے. انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. یہ مراد ہے الصادقون سے, اولئک هم الصادقون سے. اور اس آیت میں جو انصار کا رویہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی ہمارے لیے انسپائرنگ ہے. انصار کا رویہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دوسرے محتاج بھائیوں کی وہ مدد کرتے ہیں. وہ مدد حد سے آگے بڑھ کے کرتے ہیں. ان کو خود مال کی ضرورت ہوتی ہے تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ضرورت مند بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ ایثار کا جو رویہ انصار نے پیش کیا تھا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثالی رویہ ہے. اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے, نصیحت
کا مقام ہے کہ ہم کو اپنے اموال میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دے رکھا ہے اس میں ہمیں دوسرے بندوں کے حقوق پہچاننے چاہیے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ دلوں کی شح سے بچا لیے گئے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت میں کامیابی کی کنجی بیان کر دی گئی ہے۔ آدمی کو دل اپنا صاف رکھنا چاہیے، دل میں کسی طرح کی تنگی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر آدمی اپنے اندر یہ وصف پیدا کر لے تو وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو دعا جو سکھائی گئی ہے ہمیں سے ہر شخص کو وہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور برابر اس کا ورد کرنا چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جن کو ہم سے پہلے ایمان کی توفیق حاصل ہوئی ہے، اور ہمارے دل میں اہل ایمان کے لیے ذرا سے بھی قدورت باقی نہ رکھ۔ انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔